بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو معمول کی دعا کے ساتھ آج کی کلاس درس سیف الملوک کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں ساجد بھائی جان کے ساتھ وہی دعا کے رحمت دامی با خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا۔ ساجد بھائی میں اس کو درس سیف الملوک کی کلاس اسی لیے کہتی ہوں کہ ہم تو اتنا زبردست درس لے رہے ہیں قبلہ میاں صاحب کی زبانی۔ وہی میں کہتی تھی نا کہ وہ بچے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ سے بات کیسے کرتے ہیں میاں صاحب، آپ کو کیسے سمجھاتے ہیں، تو یہ دیکھیں کیسا زبردست سمجھا رہے ہیں، درست ہے وہ اپنے کلام کے ذریعے کیسا اچھا۔ تو آج ہماری وادی تو عید کے وہ بقیہ اشعار رہ گئے تھے تو ان کو وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں سالک کیا ہوتا ہے؟ جو بھی لینے والا ہے، جو بھی ڈھونڈنے والا ہے، جو بھی تلاش کرنے والا ہے۔ جہاں سالک اس جائی پوتا آپ مرے مر جیوے، یہ اب ہو گیا ہے۔ گم ہوئے مڑ باہر نکلے گنگا ڈورا تھیوے۔ نہ وہ بولے گا نہ کسی اور کی غیر کی بات۔ اب یہ نہیں کہ ڈورے کے مطلب کہ وہ سنتا نہیں ہے، غیر کی نہیں سنے گا، جی اس کی تو سننی ہے اس نے۔ بے شک بے شک بے شک، یہ بات تھوڑا کتنی مشکل بات تھی بہت کہ بولے گا بھی نہیں اور سنے گا بھی نہیں، لیکن کس کی نہیں سنے گا؟ غیر کی۔ بے شک وہ وادی جو توحید ہے۔ بے شک بے شک۔ پھر آپ مرے ہاں جی تے مر جیوے، اپنے نفس کو مارے، آپ مرے اپنے نفس کو مارے گا، تکالیف برداشت کرے گا تو پھر مار کے جیوے گا، نئی زندگی لے کے آئے گا۔ تو گم ہوئے، کیفیات بدلتی رہتی ہیں نا، کبھی پوشیدہ ہوتا ہے کبھی سامنے آتا ہے نا، تو گنگا ڈورا تھی وے۔ تو جب سالک اس مقام پہ پہنچتا ہے یعنی اپنے نفس کو مار کر محبوب حقیقی کے عشق میں فنا ہو جاتا ہے، تو پھر موتو قبلان تموتو والا مقام حاصل کر لیتا ہے اور اپنی انا اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے۔ پھر دوئی ختم ہو جاتی ہے، یہاں دوئی ختم ہوتی ہے نا، جب فنائیت ہوتی ہے نا تو پھر یہی زندگی ابدی حیات بن جاتی ہے۔ پھر وہ وصل محبوب کا راز فاش نہیں ہونے دیتا۔ یہ بڑی ہوتی ہے بات کہ جو عاشق ہوتا ہے، جو سالک ہوتا ہے، جو محب ہوتا ہے، جب وہ کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ فاش نہیں کرتا، اس کو چھپانے کا حکم ہے۔ تو ولایت جو ہے یہ سے کچھ پانے کا حکم ہے نا، نبوت جو تھا اس کو ظاہر کرنے کا تھا اور ولایت کچھ پانے کا حکم ہے، اسی لیے تو اسے پھر فرماتے میاں صاحب کہ کدے رلے اس ذاتی اندر کدے کرے مڑ ذاتوں، اور صورت عجب بنی پر خالی بدنوں بدن صفاتوں۔ سبحان اللہ۔ اس مقام پہ عجیب کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، کبھی مظہر ذات ربانی ہوتا ہے اور کبھی اپنی پہلی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ بھی چیز ہم نے حافظ مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھی تھی نا، کسی وقت وہ مجذوبانہ حالت میں ہوتے تھے، کسی وقت وہ بالکل ایسے ہوتے تھے، تو ایک وقت میں کیفیات الگ الگ ہوتی رہتی ہیں۔ تو چار چواں تھی باہر آمن ود دے لکھ لکھاں تھی، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میاں صاحب نے اس دفتر دے عرف نہ دس دے انا عقل اکھاں تھے، عقل کی بس ہو گئی ہے، بس ہو گئی ہے۔ انسان آگ مٹی ہوا اور پانی چار عناصر کا مرکب ہے، ان چار چیزوں نے ہی فساد ڈالا ہوا ہے، تو اگر ان سے باہر نکل آئیں تو انسان عام انسان کامل انسان بن جاتا ہے۔ جس نے اس حقیقت کو نہ جانا وہ خسارے میں رہا۔ وہ آگے فرماتے ہیں کہ دور کتے اس شہروں باہر پھردا عقل بیچارہ، عقل بیچارہ کس رہے؟ سبحان اللہ سبحان، عقل بیچارہ دور کتے اس شہروں باہر پھردا عقل بیچارہ، جس اے سر ذرہ ہک لدا آرتھی ہویا نیارا۔ سبحان اللہ، یہ راز پا لیا۔ تو اسرار کا علم عقل سے بہت آگے ہے، وہ یعنی عقل کی دسترس سے باہر ہے۔ عقل تو انسان کے باطن کے بیدوں سے بھی واقف نہیں، عقل تو عقل تو سوچتی رہتی ہے، جس نے یہ راز پا لیا وہ بلند مرتبہ ہو جاتا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ عقلوں فکروں باہر آوے نچدا پھرے دیوانہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنکھیں خبر نہیں میں کیڑا کیڑا میرا خانہ، ہائے ہائے، یہ وہ کیفیت ہو جاتی ہے مجنون والی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب سالک محرمراز ہو جاتا ہے تو پھر عقل و فکر کی بجائے عشق حقیقی میں مست مجنون ہو جاتا ہے، وہ اسے کچھ خبر نہیں رہتی کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، میرا ٹھکانہ کہاں ہے۔
تو پھر بڑی ہی پیاری آگے مثال سرکار میاں صاحب دے رہے ہیں کہ فرماتے ہیں نام بندہ باری سندہ، ہائے ہائے نام بندہ باری سندہ کی ہاں نر نہ مادی، بندگیاں گم ہوئیاں نالے نہ کچھ رہی آزادی۔ سبحان اللہ۔ اب اس بندے کی کیفیات کیا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کہ میں بندہ کس کا ہوں، نہیں پتہ میں نر ہوں یا مادہ، اس کی ریاضت عبادت سب گم ہو جاتی ہے۔ اب وہ اپنے مالک کے حقیقی، اپنے محبوب حقیقی کا تابع دار ہو جاتا ہے اور وہ آزاد نہیں رہتا۔ اب وہ آزاد ادھر سے آزاد نہیں ہوا، دنیا کے جنجالوں سے آزاد ہو گیا ہے بالکل، لیکن رب تعالیٰ کی طرف سے جو اس کی ہے ادھر سے آزادی نہیں ہے اب۔ تو مجنون ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے مالک کی غلامی سے آزاد نہیں ہوتا، مالک کی غلامی سے آزاد نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں نالے صفتاں والا ہوندا نالے صفت نہ جانے، سبحان اللہ، عارف ہوندا پر اس ویلے معرفت نہ جانے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس مقام پہ وہ اپنی کسی صفت کو نہیں جانتا کیونکہ اس کے اندر بے شمار عمدہ صفات پیدا ہو گئی ہوتی ہیں، اور یہ وہ تمام کیفیت ہوتی ہے کہ وہ عارف ہونے کے باوجود معرفت سے بے خبر ہوتا ہے۔ یہاں پھر ہمارے سامنے ایک بلا فضل ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہی آتے ہیں، سامنے آتے ہیں، ان کا ہی وہ سارا سلسلہ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ۔ تو آگے پھر فرماتے ہیں میاں صاحب کہ منا منی کچھ رہندی نائی، منا منی کچھ رہندی نائی، منا منی ہوتا ہے اپنی من مرضی، ٹھیک، کوئی کہاوے کس دا جے کر اس وال تک یہ اگوں اپنا آپ ہے دسدا، یہ وہ مقام آ گیا ہے۔ یہاں منع منی یعنی اپنی مرضی نہیں رہتی، خود اختیاری نہیں رہتی، وہ کیسے بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں اور کس کا ہوں، وہ مکمل طور پہ اپنے مالک، اپنے محبوب کی کسٹڈی میں آ جاتا ہے وہ بندہ، تمام اختیارات یعنی ریموٹ کنٹرول مالک کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، پھر وہ جدھر دیکھتا ہے اسے جلوہ حق ہی نظر آتا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں میاں صاحب رحمۃ اللہ کہ اب اپنی وہ بتا رہے ہیں کہ کیسا سلسلہ ہے کہ میں کریوں ہاتھ ڈور بلوچے یا ہاتھ واگ بلوچے، میں کریوں ہاتھ واگ بلوچے جدھر چلاوے چلا، پھر وہ ریموٹ کنٹرول اس کے پاس، بالکل ہے، ہائے پھر وہ مالک کی مرضی سے چلتا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اپنے والوں جد پھر ویکھیں وہ نظریہ آوے، جت وال ویکھیں یو لیکھا کوئی نکھیڑ نہ پاوے، پھر اس نور کا عکس اسے اپنے اندر ہی دکھائی دیتا ہے، اگر اپنی طرف دیکھتا ہے تو وہی نظر آتا ہے، جدھر کہیں بھی دیکھتا ہے اسے وہی عکس نظر آتا ہے۔ اب دوئی ختم ہو گئی، دوئی کے درمیان جو آڑ جو باڑ تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں جہاں تو گم ہویں وچ اس دے، اب آ گیا اس میں فنا ہونا ہے، جہاں تو گم ہویں وچ اس دے اپنی چھوڑ نشانی، اپنی کوئی چیز باقی نہ رہے، عید اے تو عید محمد بخشا دسے کون زبانی، اوئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میاں صاحب ساری چیزیں ہمیں بتا کر تو پھر کیا فرما رہے ہیں کہ دسے کون زبانی، ایک تو زبانی سے مراد یہ بھی ہے کہ کس طرح میں بیان کروں لکھوں، دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں پریکٹیکلی ہوتی ہیں، جی یہ سنا کے یا مجھے الفاظ آگے میں بول سکتا ہوں، نہیں، یہ کیفیات ہے، جی بالکل بے شک۔ تو جب تو اپنی ہستی کو مٹا کر اس ذات میں گم ہو جائے گا تو تیری منزل توحید مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اے توحید محمد بخشا دسے کون زبانی، کہ اس منزل کی حقیقت زبان اور کلام سے نہیں سمجھائی جاتی، یہ ساری کیفیات اور معاملات بندہ مومن اور محبوب حقیقی کے درمیان قلبی اور روحانی رابطے ہوتے ہیں۔ یہ تو وہی بتا سکتا ہے جو اس راستے پہ ٹریا ہو، جو اس منزل پہ پہنچا ہو، جس نے واصل باللہ کا یہ مقام حاصل کیا ہو، پھر بحر وحدت کا پورا سمندر قلب انسانی میں اجاگر ہو کر انسان کی ذات کو مکمل طور پر اپنے اندر ضم کر لیتا ہے۔ یہ میویت، فنائیت اور جذبیت کا وہ مقام ہے جو ہم جیسوں کم فہم کی سوچ اور پہنچ سے بہت دور ہے۔ ساتھ ساتھ اس حقیقت سے بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ سہل نہیں ہے وادی پائی سہل تکندے جائے علم، یہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ اتنی آسان نہیں ہے، جو اس کو کہتے ہیں آسان ہے، ہر بندہ کر لے یا وہ مقام حاصل کر لے، وہ مقام تو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس رستے پہ چل کے انسان تو بن سکتا ہے نا، اس میں انسانیت تو آتی ہے نا۔ تو بتاتے ہیں کہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، سچی یہ وہی ہے کامل لوگ تھے نا جنہوں نے یہ مقام پائے ہیں، حاصل کیے ہیں۔
تو مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. تو سچی جستجو، کامل یقین اور فضل الہی سے کامیابی یقیناً ہے انشاءاللہ العزیز. تو در حقیقت وادی توحید کی پہچان تو صاحب احسان یعنی اللہ والوں ان ہستیوں کی راہ گزر ہے. وہ تو اس پہ چلتے رہتے ہیں، یعنی جانے پہچانے راستے ہیں ان کے لیے. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس محنت اور محبت سے اپنے کلام سے ہمیں سمجھایا ہے، ایسے ہی سچے عاشق، اچھے تیراک، معرفت خداوندی، وصل اصل اسرار یزدانی کو پا لیتے ہیں. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ خود سچے عاشق تھے ساجد بھائی، خود سچے عاشق تھے. سفر العشق کی تمام منازل کو عبور کر کے فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، بقا باللہ اور واصل باللہ کے بعد اتنا بلند مقام حاصل کیا، موتو قبل ان تموتو کا درجہ حاصل کیا. پھر عاشق سے معشوق کا جو تھا وہ مرتبہ پایا. اب آپ سچے عاشقوں کو اپنے سچے اور سچے کلام کے ذریعے آسان فہم میں آپ بیتی، ہاں جی آپ بیتی جس کو سر ورتی، ہاں جی سنا اور سمجھا رہے ہیں. ہمیں تو وہ اس طرح سمجھا رہے ہیں، ورنہ اس کلام میں پھر تاثیر کیسے ہوتی ہے اگر خالی زبانی لکھنا کھانے والا سلسلہ ہوتا ہے. تو مولا کریم ہمیں اس پلیٹ فارم سے، سیف ملوک چھناسی کی اس کلاس سے ہمیں میاں صاحب کا کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی ہمارا کوشش ہے کہ میاں صاحب کا کلام، ان کا پیغام، ان کا میسج لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ جی جزاک اللہ خیر کثیرا.